السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر کراچی کی بات کے ساتھ. اس وقت ہم موجود ہیں IBT میں، یعنی انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور اس ادارے کے بہت ہی قابل نوجوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آج یہاں پر یہ موضوع لے کر آئے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں میں کیا کیریئر گائیڈنس کا فقدان ہے، کیا یوتھ موٹیویشن کا فقدان ہے، کیونکہ اگر کہیں وائلنس ہوتا ہے تو اس میں ہمیں نوجوان ہی نظر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو. تو کیا انہیں بچپن سے ایک بہتر تربیت نہیں دی گئی ہے، انہیں ان کے تعلیمی اداروں کے اندر نہیں بتایا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ان کے پاس اپنی اسکول لائف سے کالج لائف سے ایک پراپر کیریئر موجود نہیں ہے کہ وہ جو ہیں اس کیریئر کی طرف جائیں اور کسی بھی وائلنس اور ایکسٹریمزم کا حصہ نہ بنیں، بلکہ وہ اگر اپنا کیریئر صحیح طرح سے پرسیو کریں گے تو ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، ان کے خاندان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، کراچی اور پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہوگا. تو زیادہ تر کیا نظر آتا ہے یہ ہم آج ان نوجوانوں سے جانیں گے، اور اپنے جو گیسٹ پینل ہے ان سے بھی ہم جانیں گے. گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں یونیکیرین کے، پریزیڈنٹ ہیں کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کے، سیکرٹری ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر معیز حسین صاحب موجود ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں مائنڈ سائنسز کے، سائیکالوجسٹ ہیں، ماہر عقل و فہم. جناب پروفیسر معیز حسین صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہاں پر مدیحہ رحمان صاحبہ. مدیحہ رحمان صاحبہ جو ہیں وہ ٹرینر ہیں IBA میں، اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور IBT کی نمائندگی کر رہی ہیں ہیڈ آف HR اینڈ فیکلٹی شانیہ صدیقی صاحبہ. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. قائد اعظم اس شہر کے بیٹے، اور بڑے بڑے نام جو ہے اس شہر سے نکلے، لیکن اسی شہر کے بیٹوں نے اس شہر کا وائلنس بھی خراب کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں گائیڈنس دینے میں، اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کالج لیول پر جو ہمیں جس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے تھا، ہم ناکام ہو گئے؟ اس کو یہ قصوروار گائیڈنس دینے والوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر وہ شخص یا ہر وہ بچہ جس کے والدین نے اس کو آئسولیشن میں جانے دیا اور اس کو دوسروں کے ہتھے چڑھنے دیا، تو یہ وجہ بنی ہے بچوں کی جو کہ وائلنس کی طرف آئے. اگر والدین کی نظر رہتی، والدین اس پر نظر رکھتے پورے طور سے کہ بچے کی کیا موومنٹ ہے، تعلیم تو حاصل کرتا وہ، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی اس کو گھر بھی آنا ہوتا ہے. ماں اور باپ بچے کی ہر موومنٹ سے واقف ہوتے ہیں. اگر وہ سرنڈر کر دے کہ ٹھیک ہے بچہ کہیں جا رہا ہے ہمیں اسے نہیں دیکھنا ہے، یا اپنی مصروفیت کو اتنا بڑھا لیا کہ وہ بچے کی طرف نظر نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو ان لوگوں کے شکنجے میں جکڑنے میں ان کو آسانی ہو گئی. ماحول بہت تبدیل ہوا. آپ نے دیکھا کہ افغان وار ہوئی، افغان وار کے بعد جو باہر سے لوگ آئے اور یہاں کے بہت سے لوگوں نے ان کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے طور پر ہم اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کریں گے اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. شہر یہ نہیں چاہتا تھا، یہاں کے انٹلیکچوئل نہیں چاہتے تھے، مگر انہی بچوں کو صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان، اور اگر آپ فرنٹر میں چلے جائیں وہاں کے علاقے میں تو بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے کہ جن کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے، کس مدرسے میں ایک دفعہ داخل کرا کے سالوں تک وہاں نہیں آتے. جب ان کے رکھوالوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس بچے کا رکھوالا کوئی نہیں آ رہا ہے، تو ان کے لیے وہ سونے کی چڑیا کمانے کے لحاظ سے نہیں، اس انداز سے بن گیا کہ اب اس کو ایندھن کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو انفلوئنس ہونے کا زیادہ موقع مل گیا جو ان کو استعمال کرتے رہے، اور بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ بچہ تو ہم جس کو اپنے مدرسے چھوڑ کر آئے تھے وہ بچہ تو افغانستان میں پہنچا ہوا ہے. مدرسے کی نہیں ہے، ہم نے IBA سے بھی دیکھا صفورہ کا جو واقعہ ہے کہ وہاں کے بچے تھے، لمس کے بچے بھی تقریب کاری میں ہوئے، ڈاکٹر بھی جو استعمال ہوئے. تو بڑے جدید اور بڑے اداروں کے نوجوان بھی تو اس طرف گئے ہیں وائلنس کی طرف. اس میں ادارے کا قصور نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ایک نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہوا ہے، بالکل ہوا. صفورہ گوٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے. جو لوگ تھے اس میں انوالو تھے وہ انتہائی پڑھے لکھے تھے، ویل آف تھے، ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں، ویل آف ہے، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے.
اور پڑھے لکھے جن کو انٹلیکچوئل کی کیٹیگری میں مانا جا سکتا ہے وہ انفلوئنس ہوئے، وہ کیٹیگری ایک دوسری ہے. میں نے جو بتایا تھا وہ کیٹیگری الگ ہے. یہ کیٹیگری الگ ہے کہ اچھا کھاتا پیتا آدمی جب ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے لگتا ہے تو اس کو تو والدین کا انفلوئنس نہیں ہوتا ان کے اوپر. جب وہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کا میچنگ جب ہو جاتی ہے تو وہ اکثر اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بچے کا مائنڈ اس طرف سیٹ کر دیں کہ آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو منون آپ ماننا شروع کر دیں. جیسے ہی بچہ اس کے انفلوئنس میں آنے کے بعد وہ اگر ماننا چاہتا، میں تو اس کے ہپنوٹائزیشن کہتا ہوں اس کو، وہ جو ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو وہ لے کر جاتے ہیں اس قسم کی ٹھیک ہے. میں آپ کو روکتا ہوں، میں آپ کی طرف آؤں گا پروفیسر صاحب، لیکن اس سے پہلے ہر بچہ، ہر نوجوان خواب دیکھتا ہے کہ میں کچھ بنوں گا. آپ لوگوں نے بھی خواب دیکھے ہوں گے نا، یہاں آئی بی ٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ذرا بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم میں جو آج کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچہ استعمال ہو رہا ہے، بہت چھوٹی عمر کا، یعنی اسکول کالج لیول کا بچہ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر، اسٹریٹ کرائم کے اندر، تو کیا اس کے خواب نہیں تھے کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے کے؟ وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ تو میں آپ کے خواب جاننا چاہوں گا، آپ کے کیا خواب ہیں؟ جی میرا سوال یہی ہے جو جناب نے بات کی کہ کراچی میں خاص طور پر پاکستان میں کاؤنسلنگ کا ایک کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اگر ہم نچلے طبقے کی بات کریں تو کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ ایک بچہ اللہ اللہ کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، کچھ لوگ یونیورسٹی انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، انہیں ایک مائنڈ سیٹ، ایک نظریہ دیتی ہے کہ تمہارا مقام یہاں نہیں، یہاں ہوگا کچھ سیکھنے کے بعد. لیکن چند ایک عناصر یونیورسٹی کے، چند ایک عناصر ان کا نظریہ تبدیل کر کے ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور وہ پھر انہیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ جب وہ بچہ 4 سال بعد یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو وہ جاب کے لیے دھکے بھی کھاتا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار بھی ہوتا ہے اور وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی پہنچتا ہے. جی بالکل، بہت زبردست انہوں نے بات کی. میں خواب کی طرف آؤں گا. میں خواب جو میں نے بات کی تھی وہ رہ گئی ہے، لیکن ان کا جواب ذرا پروفیسر معیز حسین صاحب. بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم شعور نہیں دیتی، تربیت شعور دیتی ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے نوکری کے لیے. جس معاشرے میں تعلیم نوکری کے لیے حاصل کی جائے اس معاشرے میں نوکر پیدا ہوں گے. تو آج ہمارے معاشرے میں نوکر بھرے پڑے، شعور نہیں ہے. دوسری بڑی اہم چیز یہ کیا وجہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ تشدد پسندی کی طرف جاتا ہے یا غلط راستے پہ جاتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھے، نفسیات میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ پڑھایا ہوا سبق، چاہے ماں باپ نے پڑھایا ہو چاہے اساتذہ نے پڑھایا ہو، وہ بالکل دھل جاتا ہے. یعنی دیکھنا اتنی طاقتور چیز ہے. تو انسان جب معاشرے میں ظلم دیکھتا ہے، زیادتی دیکھتا ہے، ناانصافی دیکھتا ہے، بھوک دیکھتا ہے، افلاس دیکھتا ہے، یہاں سے ذہن چینج ہونا شروع ہوتا ہے. اب جیسے ہی ذہن کے اندر اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ اس راستے کی طرف مائل ہوتے ہیں ان میں 2 چیزیں پائی گئی. ایک، بچپن میں ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے ماں باپ سخت تھے یا والد سخت تھے، مار پیٹ ہوئی. ایسا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو 2 اس کے پاس راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خود تشدد پسند ہوتا ہے یا پھر وہ بہت ہی کمزور انسان ہو جاتا ہے اور آگے جا کے نفسیاتی بیماری، ڈپریشن وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک ریزن ہے. دوسری ریزن کیا ہے کہ معاشرے میں جب ناانصافی دیکھتا ہے، خاص کر حساس آدمی جب ناانصافی دیکھتا ہے تو آگے جا کے اگین وہ 2 صورت پیدا ہوتی ہے. یا تو خود غصے کے عالم میں وہ کام کر جاتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یا پھر معاشرے سے وڈرا ہو جاتا ہے. پیچھے آپ نے ایک بات کی جب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے لوگ سیکلوژن میں چلے جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کنورژن ہوتی ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے ایک سمجھدار، پڑھے لکھے، بظاہر باشعور انسان کی معاشرے میں سے ایک دم سے غلط راستے پہ جاتا ہے، اس سے پہلے ایک ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے. ٹرانزیشن پیریڈ کیا آتا ہے کہ وہ لونلی نیس کا شکار ہونا، وہ سیکلوژن، وہ لوگوں سے وڈرا ہوتا ہے، باتیں کم کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملتا نہیں، وہاں سے یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہمارے اطراف میں کسی بھی دوست کو، رشتہ دار کو، فیملی ممبر کو جہاں دیکھے بیہیویئر چینج ہو گیا، الارم کی گھنٹی ہے، فوراً کچھ کریں. ٹھیک ہے مدیہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مدیہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پبلک یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو طلبہ تنظیمیں جو کبھی باعث فخر ہوتی تھیں اور وہاں سے بڑے گریٹ لیڈرز جو ہیں پیدا ہوئے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں بھی وائلنس آ گیا. تو یونیورسٹی میں اگر بچہ آ رہا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے ماں باپ یا وہ خود جو ہے وہ تو اپنا کیریئر بنانے کے لیے آتا ہے. وہ کیسے جو ہے ممکن ہوا کہ وہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف جو چلا گیا، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے وائلنس جو دیکھا تو یہ آپ سوچتے نہیں تھے کہ کیوں بھائی یہ وائلنس کر رہے ہیں؟
پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو وائلنس آتا ہے، اور ڈاکٹر معیز نے بھی اور اعجاز صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ان کو اپنے ماحول سے یہ چیزیں ملتی ہیں. جب آپ کو پیرنٹس کی سپرویژن نہیں ملے گی یا اساتذہ کی صحیح سپرویژن نہیں ملے گی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لوگ، وہ جو چند عناصر جس طرح ایک اسٹوڈنٹ نے بھی بات کی، وہ پھر آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ایکچولی وہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ کمزور ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی خواب جو تھا اس کی اہمیت نہیں تھی. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کریزی ہوتا ہے یار، بندہ کہتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے تو بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے پائلٹ بننا ہے، مجھے ایکس وائی زیڈ ایریا میں جانا ہے. تو ان کے نزدیک جو گول تھا وہ کہیں بیچ میں رہ گیا. رضوان، ٹو این ایکسٹینٹ آئی وڈ ڈس ایگری ود یو، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں اور پچھلے 11 سال سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں. بچوں میں پیشن کی جو ہونا چاہیے نا جتنا، اتنا اب نہیں رہا. اب بچے گریڈز کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں اور مارکس کے لیے، ایگزام پاس کرنے کے لیے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹاپکس پتہ چل جائیں پیپر میں کیا آ رہے ہیں، ان کو 5 ایئر پیپرز کہیں سے مل جائے. اب وہ جو ایک پیشن تھا، اور پھر آپ دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک بھیڑ چال بھی تو ہے ہمارے معاشرے میں. اب سب MBA کر رہے ہیں تو سبھی MBA کر رہے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کو ماسٹرز ان کیمسٹری فزکس کہاں نظر آتے ہیں؟ اب آپ اینٹ اٹھائیں نیچے سے 10 آپ کو MBA مل جائیں گے، BBA مل جائیں گے. ٹھیک ہے شانیہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیں کہ ایک ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اپنی اسکول میں تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک اینکر بنوں گا. ٹھیک ہے، اور میں اسکول میں ایک ڈبیٹر تھا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کی، BBA بھی کیا، میں نے MBA بھی کیا، لیکن جو میرا گول تھا وہ میں نے اس کو سامنے رکھا. میں کو کریکولر ایکٹیویٹی میں رہا، یا میں ڈبیٹ میں رہا، یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں رہا. جو بھی تھا میں نے ایک اپنا آبجیکٹیو بنایا. اسی طرح سے کسی کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کسی کا انجینئر ہو سکتا ہے، کسی کا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو یہ جو کریز اور وہی لوگ جو ہیں پھر پہنچتے بھی ہیں جو کریزی ہوتے ہیں اپنے اندر، جو قربانیاں بھی دیتے ہیں اس کے لیے. تو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا ان کو وہ گائیڈ لائنس فراہم کر پا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے کیریئر پر فوکس کریں، کسی ادھر ادھر نہ ہوں؟ دیکھیے رضوان، آئی تھنک گائیڈنس کی کمی نہیں، بٹ آئی ول سیکنڈ ود مس مدیہ رحمان دیٹ بچوں میں آج کل وہ پیشن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک، آئی پرسنلی فیل فیملیز اور انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کے آئی گیس ایک انڈیویجول کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے. اینڈ واٹ آئی فیل ناؤ ڈیز کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ایون مے بی انکلوڈنگ اس آلسو، ہم زیادہ تر اپنی نگیٹیوٹیز پہ جو ہے نا کانسنٹریٹ کرتے ہیں، ساری پازیٹیوٹیز کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. ہمیں برائیاں بہت جلدی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم چیزوں میں پرابلمس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم جتنی بھی پازیٹیوٹیز ہماری لائف میں ہیں اس پہ کانسنٹریٹ نہیں ٹھیک ہے، میں ذرا خواب جانتا ہوں. جی خواب فرمائیں. آپ کو آپ کے خواب سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی آئے گا وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں تبدیل کر سکتا. ذرا یہ بتائیں، یہ کون کہنا چاہے گا، کون اپنے خواب پہ قائم رہے گا یہاں پر جو لوگ ہیں؟ جی پلیز آگے آئیے. خواب سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. شعیب اختر کو آپ سب نے نام سنا ہوگا. شعیب اختر کو ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کبھی بھاگ نہیں سکتے، آپ کبھی ایک اچھے فاسٹ بالر نہیں بن سکتے. تو اگر وہ یہ بات سوچ لیتے، اپنی ذہن میں یہ بات ڈال دیتے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے میرے جو گائیڈنس نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن میری ول پاور اتنی تھی کہ میں آج دنیا کا فاسٹ بالر ہوں، اور اب تک اسٹل کوئی ایسا فاسٹ بالر نہیں آیا جس نے شعیب اختر سے تیز بال کرائی ہو. تو انسان کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ مجھے 10 لوگ مجھے بولیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، میں وہی چیز کروں گا اور آپ لوگوں میں کر کے دکھاؤں گا. یہ جذبہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، ماں باپ نہیں سکھاتے، یہ جذبہ ہمیں خود سے پیدا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ویورز، ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم اپنے گیسٹ سے اور نوجوانوں سے جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا بچپن سے ٹریننگ دی جائے اسکولس لیولس پر، ایون کالج لیول پر بھی، کہ بچے جو ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں جائیں، ان کا کیریئر کا تعین ہو جائے اور ان کو پھر کوئی بھٹکا نہ سکے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. جو بھی نوجوان سب سے پہلے میٹرک کرتا ہے یا انٹر کرتا ہے، انٹر کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اس میں ہوتی ہے والدین کا بڑا رول ہوتا ہے. جب تک والدین ان کو کیریئر گائیڈنس نہ دیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹیچر کو چاہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کے مطابق اس کو کہنا چاہے یار آپ کو یہ بننا ہے، آپ کو یہ بننا چاہے، اور ٹیچر کو یہ فوکس کرنا چاہے کہ اسٹوڈنٹ کس لائن پہ جا رہا ہے، کس سبجیکٹ میں اچھا جا رہا ہے، اسی کے مطابق اس کو کیریئر گائیڈنس دینا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی جو ہے نا سسٹم ہی نہیں ہے.
گورنمنٹ کو چاہیے ان کو پراپر جو ہے نا فیسلیٹیشن دے اور یہاں پہ پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کے جو ہے نا ایونٹس کروائیں اور لوگوں کو جو ہے نا کیری آن کریں. ہماری حکومت کو چاہیے کوئی ایسی کوئی کیریئر گائیڈ دے دیں, ہمارے ملک کے نوجوان ورک پہ لگیں, کام پہ لگیں. اس سے ہر بندہ کام سے بھی دور ہو رہا ہے, بری چیزوں میں پڑ رہا ہے, بری صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے. سب چیزیں کر لے, اپنی ڈگری لے لے, لیکن ڈگری کے بعد اگر جاب نہیں ملتی تو پھر یہ بندہ غلط صحبتوں میں بیٹھ سکتے ہیں, باہر کی گیدرنگ غلط ہو سکتی ہے, غلط گیدرنگوں میں بیٹھ سکتے ہیں. میرا اوپینین یہ ہے کہ کیریئر گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے لوگ نشے میں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے کافی ان کے مطلب آگے کی فیوچر لائف میں بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ کبھی کبھار مسئلے مسائل بھی پیش آتے ہیں, فیملی پرابلمس یہ وہ, تو کافی مطلب گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے کافی مطلب ان کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں IBT میں, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ٹیکنالوجی میں. پروفیسر معیز حسین صاحب, کیریئر گائیڈنس کی بات ہو رہی ہے اور اس بچے کو ہم چاہتے ہیں کہیں بھٹکے نہ. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہر بچہ جو ہے وہ پرامن رہے, وہ اس کا کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے ایک بڑا کلیئر جو ہے پاتھ موجود ہو بچپن سے ہی کہ جناب میں نے یہ پڑھنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, اور میرا یہ مستقبل ہے. جعفر, آپ 100 کتابیں اخلاقیات پہ پڑھا لیں کسی کو اور 2 دن اس کو بھوکا رکھے اور کھانا رکھے اس کے سامنے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمام اخلاق کی ایسی تیسی, ٹھیک ہے, وہ کھانے پہ جانوروں کی طرح, کیونکہ بھوک ہے اس کی. یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ تبدیلی آتی کیوں ہے. ایک راستے پہ, صحیح راستے پہ چلتا ہوا نوجوان جس کا ایک خواب ہے, سپنا ہے, ایک دم سے چینج کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز پھر میں کہہ رہا ہوں, آپ کا ماحول. ہم اکثر بتاتے, ماں باپ کو تربیت کے حوالے سے سکھاتے ہیں کہ آپ جتنی مرتبہ اپنے بچے کو انسٹرکشنز دو گے, بیٹا سویٹ مت کھاؤ, بیٹا یہ مت کرو, وہ نہیں مانے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے دوسروں کو سویٹ کھاتے ہوئے. تو جو انسان دیکھتا ہے وہ اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اب آپ یہاں سے شروع کریں, آپ کا میڈیا جو ہے وائلنس پھیلانے میں بہت آگے. ایک ریسلنگ آتا ہے WWF اور 2-3 تنظیمیں دنیا کی, آپ کو پتا ہے $1 بلین انڈسٹری ہے وہ. صرف 2 پہلوان نورا کشتی ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, کچھ خون نکلتا ہے, کروڑوں لوگ اکراس دا ورلڈ اس کو دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے اندر ایونچولی وائلنس جو ہے وہ ایک لذت بن چکا ہے. یعنی وائلنس جتنا دیکھا کتنا لذت ہوگی. یہی ماحول آپ کا میڈیا پہ پولیٹیکل پروگرام آپ کرتے ہیں. ویری سوری ٹو سے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے بعد آپ کو ماہر نفسیات کے پاس نہ جانا پڑے تو شام 7 بجے سے رات کی 11 بجے تک کوئی بھی پولیٹیکل ٹاک شو نہ دیکھیں. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بد نصیب اور بے بس انسان ہیں. آپ بیٹھے ہیں, 4 بندہ بات کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے لڑ رہا ہے, باہر جا کے وہ سب چائے پیتے ہیں اور آپس میں سب دوست ہیں. چلے خیر, ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں ماحول کا. لیکن میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول بھی رہا ہے. میڈیا نے آواز بھی اٹھائی ہے, میڈیا تبدیلی کے لیے میڈیا ان لوگوں کی آواز بھی بنا ہے. اگر میڈیا نہ ہوتا تو یہ لوگ کہاں جاتے, ان کی آواز کون اٹھاتا؟ جی, میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں. اب جیسے پروگرام میں بڑا پازیٹیو ہے, ایسے بہت سارے میڈیا کے اندر شوز ہیں جو بڑے پازیٹیو ہیں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ دکھائیں گے ماحول میں وہی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم کہاں گیا؟ پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہمارا تعلیمی نظام کدھر چلا گیا؟ آپ خود بھی ایک پروفیسر ہیں, کیمسٹری کے ٹیچر رہے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا کوچنگ سینٹر ہے. تو ہمارے مثلا ہم جو ہیں وہ بچے کو ہمارے جو تعلیمی نظام کے اندر کیوں نہیں گائیڈنس فراہم کی جا رہی؟ تو 4 تعلیمی نظام موجود ہیں, پیسے کی بنیاد پہ تعلیمی نظام کھڑا ہوا ہے. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جب تعلیمی نظام جب وضع کیا جاتا ہے تو وضع کرنے والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس تعلیمی نظام کے ساتھ انصاف کیا جائے. جب اس کے ساتھ انصاف ہوگا تو جتنے بھی طلبہ ہوں گے ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور پورے ماحول میں ایک تبدیلی آتی ہے. کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بھئی میرا بچہ پڑھے گا, بچہ آگے ترقی کرے گا, اس کو گائیڈ لائن پتہ ہے. اگر وہ اس لیول سے تھوڑا نیچے ہے اور اگر اس کا ڈائریکشن تھوڑا چینج ہوتا ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں بھئی میرے بچے نے محنت کی, نہیں آیا کوئی بات نہیں, وہ ایک پرسکون. مگر جب وہ دیکھے گا اس سے کم نمبر لینے والے کا داخلہ کسی اچھی جگہ ہو گیا صرف پیسے کی بنیاد پر, تو فرسٹریشن ہوتا ہے. والدین جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے بچوں پر پڑتا ہے. اچھا, ایک چیز اور فرمائیں, ترقی یافتہ ممالک کے اندر بچے کے سبجیکٹس دیکھ کر, اس کا انٹرسٹ دیکھ کر, اس کے سامنے کچھ ایسے ٹوائز رکھ کر اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. ہمارے پاس ایسا کوئی نظام یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی ہے نوجوانوں کی اس ملک کے اندر, لیکن ہم طے نہیں کر پا رہے. وہ بچہ بھی کنفیوز ہے, اس کے ماں باپ بھی کنفیوز ہیں, اور ایون تعلیمی ادارے بھی کنفیوز ہیں. دیکھیے,
یہ بچپن میں یہ تصور کرنا کہ اس کو ٹوائز دکھا کر بچے کو اور اس کا کیریئر کا تعین کر لیا جائے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ بچے کا کیا انٹرسٹ ہے، بچی جب تعلیم حاصل کر رہی ہوتی تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مس بنوں گی، بچے سے بات کرو تو وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کسی کو وردی میں دیکھ لے فوجی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، کسی نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر سیٹ پہ بیٹھا ہوا تو کہتا ہے میں پرائم منسٹر بنوں گا۔ یہ تو ایک خواب ہوتا ہے، مگر خواب ضرور دیکھنا چاہیے، خواب سے جستجو کا راستہ طے ہوتا ہے، وہ جستجو کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنے سامنے کچھ رکھے گا ضرور ٹارگٹ کو، محنت کرے گا، محنت کی صلاحیت بڑھے گی، اس کے بعد جیسے جیسے بچہ میچور ہوتا جائے گا اس کو پتا ہے کہ میرا یہ ڈائریکشن نہیں ہے، میرا ڈائریکشن جو ہے وہ یہ ہے، اور جیسے اچیومنٹس ہوتے جاتے ہیں اس کو اسی کے حساب سے اگر ڈائریکشن میں ڈائیورژن ہوتا جائے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچپن میں اگر آپ نے طے کر لیا اور بڑے ہو کر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میرا تو یہ ڈائریکشن، میں تو ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، مگر جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر یہ فرض میں یہ پڑھوں گا یہ آپ نے بہت اچھی گائیڈ لائنس فراہم کی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے خواب، جی آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ کے خواب اور آپ کا مستقبل اور آپ کے مستقبل سے ہی کراچی کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے، سب سے جو مین فیکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ سکسیزفل اسٹوڈنٹ ہو یا ان سکسیزفل اسٹوڈنٹ ہو، سب چیزوں کے پیچھے پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ فادر کو ڈاکٹر بننا تھا، نہیں بن سکے، وہ اپنے بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس سے نہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو پاتا ہے کیونکہ اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے آپ کو سمجھ پاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا تھا، اینڈ کچھ نہیں ہوتا، وہ خود بھی ایک سلیور بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہم نے کراچی کو ایک جدید شہر بنانا ہے، کیونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اور کراچی نے بہت خون دیکھا ہے، بہت لاشیں دیکھی ہیں، بہت وائلنس دیکھا ہے، بڑا اندھیرا بھی دیکھا ہے روشنیوں کے شہر نے، تو ہم نے ان بچوں کو محفوظ کرنا ہوگا، کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ اس میں آئی تھنک جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان کے لیے ارینج کرنی چاہیے، ان کو وہ اسکلس سکھانے چاہیے جب کہ وہ بچہ پاس آؤٹ ہو، مطلب گریجویٹ ہو یونیورسٹی سے، اس کے لیے جاب لینا آسان ہو۔ ان میں جیسے جو آج کل کی جنریشن ہے یہ بہت ٹیک سیوی ہے، ہمیں کلاس رومز میں ہمیں کولیبوریشن اور ٹیم ورک اور ٹاسک بیسڈ پروجیکٹ ان کو کروانے چاہیے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کی کلاس روم سے ہی عادت ڈیولپ ہو، اور پھر جب ان میں یہ اسکلس ڈیولپ ہوں گے کہ کیسے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیسے ٹیم میں کام کرنا ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی جب یہ گھر سے باہر مطلب ادارے سے باہر نکلیں گے یا گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کریں گے، ان میں اس کے لیے ٹالرنس زیادہ ہوگا۔ اور پھر اگر ہم ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک وہ بھی ایک بہت اچھا ایک ان کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ہوگا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، اپنی اگر ان کے کوئی فرسٹریشنس ہیں ان کو وینٹ آؤٹ کرنے کا۔ سوشل میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، جو اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یوزلی یہ ان کو فوراً فیس بک پہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انسٹاگرام پہ۔ اسی طرح اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو کلاس روم کا پارٹ بنا لیں، ہم ایجوکیشن کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مرج کر لیں تاکہ بچوں میں وہ جو ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ایجوکیشن، کیونکہ وہ ایجوکیشن کو برڈن سمجھتے ہیں، ان کا دھیان زیادہ تفریح کی طرف چلا گیا، تو اگر ہم اس چیز کو ایجوکیشن کا حصہ بنا لیں تو آئی ایم شیور کہ ان کا تعلیم میں انٹرسٹ زیادہ بڑھے گا اور پھر ان میں اپنے ماحول میں سے پازیٹیو چیزیں سیکھنے کی بھی صلاحیت زیادہ بہتر طریقے سے پالش ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک کے بعد یہ کنٹینیو کرنا ہے ہم نے لاسٹ سیشن میں اپنے کہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں انوائرمنٹ ہے کیا بنیادی طور پہ، تعلیمی نظام کی بات کریں، جو آپ نے کو کریکولر ایکٹیویٹی کی بات کی وہ کریں، ٹریننگز کی بات کریں یا اسٹریٹس کی بات کریں، گیدرنگس کی بات کریں، تو کراچی میں انوائرمنٹ بنیادی طور پہ آج کی تاریخ میں ہے کیا اس انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی شخص جو کوئی بھی نوجوان جو ہے، کوئی بھی بچہ جو ہے، جو اس کا خواب ہے، جو اس کا کیریئر ہے، اس کو اچیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، کراچی کی بات کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب۔ کراچی کی فضائیں جو ہیں، کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے، کراچی میں جو اپرچونیٹیز ہیں، اسی طرح کراچی میں مسائل بھی موجود ہیں، یہ ایک بچے کو، ایک نوجوان کو جو ہے وہ کس حد تک وہ فیسلٹی فراہم کر رہے ہیں کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے، اس نے جو کیریئر بنایا ہے، اس میں وہ مددگار ثابت ہوں؟ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے تمام شہروں سے کراچی کو اگر ملائیں، ان سے مقابلہ کریں، کراچی واحد شہر ہے
کہ جس میں بچے کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے. اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں تو اگر بچہ چاہے بھی تعلیم حاصل کرنا تو اس کو وہ فیسلٹی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہاں ایسی قوتیں موجود ہیں جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کسی غریب کا بچہ ترقی کرے. کراچی میں ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے. کراچی میں ہر بچے کے لیے یہاں مواقع ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر ماسیوں کی جو بچے ہوتے ہیں وہ جب گھروں میں کام کرتی ہیں، جب وہ گھروں میں یہ بتاتی ہیں کہ میرا بچہ پڑھ نہیں سکتا، جس کے بھی گھر میں کام کری تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ نہیں آپ بچوں کو تعلیم دیں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. 90% کی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر. لیکن ایک بات بتائیں، جو میرے گھر میں ہی ماسی کام کرتی ہے، میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تو اس نے بھی کہا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. تو یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. یہ گورنمنٹ کو جو ایک فراہم کرنی چاہیے تھی ایک فری ایجوکیشن، وہ موجود ہے، لیکن لوگ اس کو اویل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ اس معیار کی نہیں ہے. تو یہ تو ناانصافی ہو گئی ان لوگوں کے لیے. اور ہر شخص، آپ کراچی میں نکلیں انٹرویوز کریں، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے، اپنی بساط سے بڑے اسکول میں بچے کو پڑھا رہا ہے، یعنی جتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی تو وہ اسکول میں فیس دے رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کرپشن بڑھ رہی ہے. نہیں، اس کو آپ دوسرے اینگل سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کرپشن کی طرف لے جائیں. اس کو پازیٹیو اگر لے جائیں کہ دیکھیں ایک ماسی نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا کہ مجھے بچے کو تعلیم دینا ہے. اب جب تعلیم دینا ہے تو وہ گھروں گھروں میں نوکریاں کر رہی ہیں. کچھ لوگ اس کو بچے کے تعلیم کی ایسے سپورٹ بھی کریں گے، جو میں نے آپ سے بات کہی تھی. اب ماسی کیا کرپشن کرے گی؟ ماسی تو تعلیم دینے کے لیے ماری پھری ہے، گھروں میں محنت کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی میں ایک ایسا ماحول ہے جس میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. اگر اچھے ویل آف لوگ ہیں تو وہ اپنے حساب سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو ماسی لیول کے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی کم از کم اتنی تعلیم ضرور حاصل کر لیں کہ ان میں شعور آ جائے. یہ ہر کسی کی خواہش ہو. شانیہ صدیقی صاحبہ، آپ فرمائیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کراچی میں تمام تر اپارچونیٹیز موجود ہیں تو پھر چلیں مٹھی بھری صحیح، چند ہی صحیح جو ہے وہ وائلنس کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اپارچونیٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. ہاں، یہ وائلنس کی طرف بڑھنا، میں پھر یہ کہوں گی کہ یہ ایک انڈیویجول کی اپنی پرسنل چوائس بھی تو ہے. لائک آپ آئی بی اے سے، جسے آپ نے اگزامپل دی ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہ آئی بی اے سے پڑھ رہے ہیں آپ یا کہیں سے پڑھ رہے ہیں اچھی انسٹیٹیوٹ سے، اینڈ آفٹر دیٹ آپ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں، بوم بلاسٹ میں پارٹس لے رہے ہیں. یہ سب چیزیں، آئزولیشن بھی ہے اس میں، بالکل ہے. ہاں، ایک چیز پہ میں کہوں گی فیملیز اور پیرنٹنگ میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یو شوڈ بی ویری مچ اپڈیٹڈ کہ آپ کا کڈ یا آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں، واٹ آر دے اپ ٹو. لائک آپ کی ایک ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے اپنے بچے کے ساتھ میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لائک اگر میں آپ سے اپنی بات کروں، آئی ایم آلسو اے مدر آف اے ڈاٹر. آئی ہیو اے 4-year-old. ایون ناؤ شی از جسٹ ان پری پرائمری، بٹ ڈیلی میں گھر جا کے اس کے ایشوز سنتی ہوں اینڈ اس پہ ایکشنز لیتی ہوں. اینڈ اف شی ہیز سم بیہیویئر ایشوز تو میں اس کو اس طرح سے گائڈ کرتی ہوں. تو یہ بہت ہی بچپن سے، بہت ہی اسٹارٹ سے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے. پر یہ ہے کہ جب ہر چیز پیرنٹس پہ نہیں آتی، کیونکہ آپ کی کمپنی پہ، آپ کی گیدرنگ پہ بھی بہت زیادہ یہ چیزیں. ٹھیک ہے پروفیسر معیز حسین صاحب، آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک بات تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر چند لوگ جو ہیں وہ کسی کے اعلی کار بن گئے اور ان کا مس یوز کر لیا گیا ان نوجوانوں کا، انہوں نے بھی، ان کے ماں باپ نے بھی کوئی خواب دیکھے ہوں گے کہ کچھ بننا ہے، تو اس کی تعداد کراچی کی آبادی کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. اور میجورٹی آف یوتھ جو ہیں وہ بڑا پیس لونگ ہے، پاکستان لونگ ہے، کراچی لونگ ہے، اور وہ اپنا اور اپنے شہر کا مستقبل تابناک دیکھنا چاہتے ہیں. کیا بات، ویری گڈ. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جو چند بھی کہیں چلے گئے ہیں، کہیں بھٹک گئے ہیں، کہیں وائلنس کا شکار ہو گئے ہیں، تو ہم ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی بچانا ہے. ایک بات یاد رکھیں، رات کے بغیر دن مکمل نہیں، دن کے بغیر رات مکمل نہیں. یہ یاد رکھیے گا، جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی ہوگی. یہ ممکن، دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں وائلنٹ لوگ یا وائلنس نہ پایا جاتا ہو. امریکہ کے اندر سکولز میں جو فائرنگ ہو رہی ہے، بارز میں ہو رہی ہے، پبز میں ہو رہی ہے، کلبز میں، یہ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے نا. وہاں تو بڑا شعور ہے، بڑی تعلیم ہے. تو چند باتیں سمجھ لیں. ایک تو آپ کی جو یوتھ پارلیمنٹ ہے ان کو ایک کام دے، ان کی ذمہ داری. آج کی دنیا میں ایک بڑا سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے جو انسانی نفسیات پر بہت اثر کرتا ہے، آپ کے رہن سہن پر اور آپ کی سوچ پر. اس کو کہتے ہیں ایکالوجی، ماحولیات. آپ اگر کراچی، بہت کچھ ہے کراچی میں، پانی ہے کراچی میں، اچھا موسم ہے، شدت والا موسم نہیں ہے، ایکسٹریم ویدر نہیں ہے. پانی سڑکوں پہ ہی ہے، کوئی بات نہیں، سمندر میں بھی پانی ہے. وہ پانی، وہ سب اپنی جگہ پرابلم. لیٹس سی کیا کر سکتے ہیں ہم. آپ میں سے ہر شخص یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے ایک درخت اگانا ہے، ایک پودا لگانا ہے.
آپ پودے لگائیں, جتنی گرینری آتی ہے کسی ملک میں بھی لوگوں کے ذہن پر بڑا زبردست اثر کرتی ہے, اور اس گرینری کی وجہ سے جو تھوڑا بہت جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا. گرینری کا اتنا بڑا تعلق ہے, تو کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کے باہر کچرا اور صفائی کرے, اپنے گھر کے باہر کا خیال رکھے, ماحول ٹھیک ہو جائے گا. کرتے ہم نہیں ہیں, وی آر ڈیپینڈنگ آن somebody else to do it. جب تک کراچی کی اونرشپ آپ خود نہیں لیں گے, میرا کراچی, میں اپنی سڑک صاف رکھوں, میں اپنے گھر کے باہر کچرا نہ پھینکوں, ہر آدمی یہ کرے, کراچی بہت اچھا ہو جائے گا. اس جیسا تو شہر نہیں ہے دنیا میں, 7واں شہر ہے دنیا کا سب سے بڑا. ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے, آپ خود بھی, آپ کا ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اسکول میں میرے خیال سے 1500-2000 بچے پڑھتے ہیں تقریباً, تو وہ بچوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس ڈائریکشنس کا کوئی نظام موجود ہے, کچھ ڈائریکشن سیٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بچے کبھی بھی جو ہیں کہیں مس یوز نہیں ہوں گے, یہ اپنے لیے, آپ کے اسکول کے لیے, اپنی فیملی کے لیے باعث فخر بنیں گے؟ بالکل رضوان صاحب, یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے کیریئر گائیڈنس کا, اس کی بہت اہم ضرورت ہے اسکول کے لیول پہ, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ اب جو پہلے وقتوں میں جتنے اپرچونیٹیز ہوتی تھیں کہ ڈاکٹر انجینئر یہ بن گئے, اب بچوں کا مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے, بیکاز دیر آر مینی ادر جابس. بچہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ڈاکٹر انجینئر اگر نہیں بننا چاہ رہا تو اب اس کے پاس بہت اور راستے ہیں. سوشل میڈیا کے آج کل ہر کوئی چیمپئن بنا ہوا ہے, تو اب سوشل میڈیا کے لیول پہ اتنی جابس ہیں. آئی واز ان دا میٹنگ ڈے بفور, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کو رن کرنے کے لیے ایک کمپنی نے 90,000 روپے میں ایک 24 سال کے لڑکے کو ہائر کیا. تو اب اپرچونیٹیز ہیں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ ایزی منی کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہ جو وائلنس کی ہم بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے, کہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ایزی منی کا جب ایکسیس کرنا چاہتی ہے تو وہ پہ غلط راستے پہ جاتی ہے. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ بولتے ہیں یار گرلس جو ہیں وہ ایجوکیشن میں آگے جا رہی ہیں اور ٹاپ کر رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, بوائز جو ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ایزی منی ہے, کیونکہ وہ انٹر کے بعد ہی کچھ کمانے کی طرف پڑ جاتے ہیں, اور تھوڑے بہت جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو انہیں ایجوکیشن کے اندر اعلیٰ مقام پہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. بالکل, ہمارے جو والدین گھر پر ہیں, جو ایک متوسط طبقہ ہے, وہ صرف بچے سے یہ چاہتا ہے کہ یہ پیسہ لے کر آئے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. تو تھوڑی سی وہاں پہ بھی کمی ہے کہ اگر والدین کے پاس ایک بچہ ہاتھ میں لا کے دے رہا ہے کہ میں نے اس مہینے 25,000 روپے کما لیے, جبکہ والدین جانتے ہیں کہ یہ اس کی مطلب اس کے مطابق نہیں ہے جو بچہ کما سکتا ہے, تو ان کو سوال کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب, کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی گفتگو کو؟ ٹیچنگ پروفیشن میں وہی آئے جو ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے کہ مجھے بچوں کی تعلیم کے لیے اس منصب پر مجھے فائز کیا گیا ہے, اور پھر دل جمعی کے ساتھ وہ ان بچوں کی خدمت کرے. لاسٹ بات ڈاکٹر معیز حسین صاحب, کیا آپ ہم سب مل کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکیں گے کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں, جو وہ کیریئر بنانا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ اپنا کیریئر بنائیں گے, کامیاب ہوں گے, اپنے خاندان کے لیے, ہم سب کے لیے باعث فخر بنیں گے, اور کسی بھی کراچی کے بچے کو کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا؟ ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. اگر ایک باپ گاڑی چلا رہا ہے, بچے پیچھے بیٹھے اور وہ ریڈ سائن کو, سگنل کو توڑ کے نکلتا ہے, تو آپ کے خیال میں بچہ کیا کرے گا بڑا ہو کے؟ وہی کرے گا نا. تو آپ نے ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا کہ جی قانون کی بالادستی, قانون کی پابندی, گھروں میں اخلاق, اور والدین سے, بڑے بوڑھوں سے, دادا دادی, ان سے بات کس طرح کرنی. آپ دیکھیں مغرب میں ایک بڑی کمال کی چیز ہے, اسٹرینجر ہوگا, آپ بس میں سوار ہو, اسٹرینجر ہوگا, وہ کہے گا ویلکم, گڈ مارننگ, اتریں گے ہیو اے گڈ ڈے, ہیو اے نائس ڈے. ہم سلام تک نہیں کرتے. یعنی آپ ایک عادت ڈالیں, معاشرے میں اتنا بڑا چینج آئے گا. آپ میں سے ہر آدمی کہیں کہ میں جب کسی سے ملوں, چاہے وہ اسٹرینجر ہو, میں السلام علیکم کہوں گا. آپ دیکھیں اس سے بہت بڑا چینج آئے گا. اگر یہی کر لے تو میرے خیال میں اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم نے آئی بی ٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائلاگ کیا, اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور آپ کا جذبہ بھی بڑا جو ہے وہ قابل قدر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر نوجوان کی, ہر بچے کی جو ہے وہ قدر بھی کرنی ہے, اس کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کام بھی کرنا ہے. سول سوسائٹی نے اپنا رول ادا کرنا ہے, تعلیمی اداروں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے, وہ آگے کامیاب ہو سکیں, اور کوئی ان کا مس یوز نہ کر سکے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. کراچی کی بات کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.